السلام علیکم فرینڈس، یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے ہمارا نیو ولاگ اور یہاں سے اسٹارٹ ہے ہماری نئی عمرہ جرنی، فرسٹ عمرہ جرنی۔ اچھا، یہ ہے دبئی، جہاں سے ہم نے احرام باندھا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد جو ہے ہم یہاں سے نکلے ہیں جدہ کے لیے۔ اب یہاں پہ ہمارا پلین جو ہے وہ جدہ میں لینڈ کر چکا ہے۔ ایئر ہوسٹس کی اناؤنسمنٹ کے بعد ہم یہاں سے باہر نکلیں گے، تو پھر یہاں سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں۔ وہاں سے نکل کے ہم جو ہے سامان وغیرہ رکھنے ہوٹل میں آئے تھے، اور یہاں ہوٹل میں آنے کے بعد سامان وغیرہ ہم نے رکھنا تھا، کیونکہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جدہ سے ہماری فلائٹ جو ہے ہماری کنیکٹنگ فلائٹ تھی، تو اس لیے ہم جو ہے کنیکٹنگ فلائٹ سے دبئی میں اسٹے 3 گھنٹے کر کے پھر اس کے بعد ہم جدہ آئے تھے۔ اب یہاں ہم جا رہے ہیں، اپنا سامان رکھ چکے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کا بلینکٹ بھول گئی تھی، جو میں لینے کے لیے دوبارہ ہوٹل میں آئی ہوں۔ ہوٹلس میں آنے کے بعد ہم نے سارا سامان رکھا، سامان رکھ کے کوئی ریسٹ وغیرہ نہیں کیا تھا ہم نے، بہت تھکے ہوئے تھے ہم، تو سب سے پہلے ہم نے عمرہ کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ احرام کی پابندیوں میں جب انسان ہوتا ہے تو پھر ڈر لگتا ہے کہ کوئی غلطی خطا نہ ہو جائے، جس سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ڈائریکٹ بس اپنا سامان ہوٹل روم میں پھینکا تھا، اور پھر ہم نکلے تھے۔ یہاں سے نکل کے کھانا وغیرہ ہم کھائیں گے، کھانا وغیرہ کھا کے تو پھر ہم جائیں گے عمرہ کے لیے۔ اچھا، یہاں ہم البیک آ گئے تھے، کیونکہ بہت سنا تھا البیک کے بارے میں، تو ہم نے پہلا میل جو ہے یہاں پہ البیک لیا تھا۔ مجھے سو لگا تھا، بس اتنا خاص نہیں تھا، صحیح تھا، نگیٹس بہت اچھے تھے ان کے۔ باقی مجھے پاکستان کی طرح ہی لگا ہے، KFC کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہم نکلے ہیں، ہماری شٹل سروس تھی، تو ہم شٹل میں بیٹھ کے جو ہے مکہ مکرمہ پہنچیں گے، حرم میں پہنچیں گے۔ مکہ مکرمہ تو ہم مکہ تو آ چکے ہیں، حرم میں ہم پہنچیں گے۔ ہماری شٹل سروس تھی، ہمیں ہوٹل کے نیچے سے مل جایا کرتی تھی، اور واپسی میں بھی ہم جو ہے ادھر ہی ہوا کرتے تھے۔ یہاں شٹل نے ہمیں اتارا تھا، اتارنے کے بعد ہم باجرہ ساتھ لے آئے تھے، کیونکہ میری بیٹی کو، علیزہ کو بہت شوق ہے کبوتر اور اینیملز اور برڈس، اس کو بہت پسند ہے، تو یہاں ہم بہت سارا باجرہ لے کر آئے تھے۔ پھر یہاں ہم نے کبوتروں کو باجرہ کھلایا، تھوڑی دیر علیزہ نے کھیلا پرندوں کے ساتھ، باجرہ کھلا کے بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ اسے اینیملز بہت پسند ہے۔ تو پھر پرندوں کو اس نے کھانا وانا کھلایا، پھر اس کے بعد ہم نکلے ہیں یہاں سے ڈائریکٹ حرم کے لیے۔ اب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے حرم کا راستہ۔ اچھا، یہاں راستے میں نا جگہ جگہ لوگ اسٹال لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ یہاں پرمیشن نہیں ہے۔ یہاں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں لوگ اپنا سامان اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، یہاں پرمیشن نہیں ہے۔ یہاں پہ سعودی حکومت کی وجہ سے، سعودی حکومت نے حاجیوں کو تکلیف ہوتی ہے آنے جانے میں، کیونکہ پھر لوگ بیچ میں رک کے چیزیں وغیرہ بائی کرنے لگ جاتے ہیں، تو بہت رش ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پرمیشن نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں سے سامان اٹھا کے بھاگ رہے تھے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا سامان بہت اچھا مل جاتا ہے، بہت کم پرائس میں۔ اچھا، یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں حرم میں اندر کی طرف، حرم کی حدود اسٹارٹ ہو گئی ہیں یہاں سے، یہ حرم کا صحن ہے۔ تو ہم یہاں پہنچ گئے تھے کچھ شام کو، 5 ساڑھے 5 کے قریب ہم یہاں پہنچ گئے تھے، لیکن اندر ہم نہیں گئے تھے یہاں سے۔ اندر اس لیے نہیں گئے تھے کیونکہ کسی نے ہمیں کہا تھا کہ آپ عشاء کے بعد جائیے گا عمرہ اسٹارٹ کرنے، کیونکہ اندر بہت رش ہوتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا، عشاء کے بعد بھی وہی رش تھا۔ راستے سے ہم نے کھجوریں لے لی تھی، کیونکہ پہلی دفعہ ہم حرم کے اندر داخل ہوئے تھے، اور نا اچھا لگتا ہے یہاں پر آ کے کچھ بانٹنا، تبرکات لوگوں کو دینا۔ اور یہاں پر لوگ اتنے ملنسار ہیں، اتنے پیار محبت سے، ہمارے یہاں اگر کوئی چیز آپ بانٹ کے نکل جائیں تو وہ چیز ایک ہی بندے میں پوری ہو جاتی ہے، دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ جو جتنا انسان خود اکیلا ہے یا ان کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ہے، تو وہ 2 چیز ہی آپ کی ٹرے سے، پلیٹ سے اٹھائیں گے، کوئی ایکسٹرا چھینا جھپٹی نہیں ہوتی وہاں۔ اچھا، یہ ہماری علیزہ رانی جو ہے وہ سب کو کھجوریں بانٹ کے خوش ہو رہی تھی۔ بہت ساری چیزیں بانٹی ہیں اس نے یہاں، کبھی اسٹرابیریز بانٹی ہیں، کبھی کھجوریں بانٹی ہیں، کبھی جو ہے وہ کینڈیز بانٹی ہیں، کبھی کوئی دوسری چیز کھانے کی بانٹی ہے، تو بہت ساری چیزیں اس نے یہاں بہت شوق سے بانٹی ہیں۔ یہاں اس کی ایسی جگہ ہے نا، یہاں بڑوں کو تو مزہ آتا ہی آتا ہے، لیکن یہاں بچوں کا دل بہت لگ جاتا ہے، پھر بچوں کو یہاں سے جانے کے بعد اچھا نہیں لگتا۔ علیزہ بہت خوش تھی یہاں رہ کے، اور پھر اسے ویڈیوز میں اکثر دیکھا کرتی تھی کہ لوگ اللہ کے گھر جاتے ہیں زمزم پیتے ہیں، کہ بار بار ہر کولر سے جا کے زمزم پی کر آتی تھی۔ زمزم پینے کا اتنا شوق پڑ گیا تھا کہ ہر باری جتنی دفعہ جاتی تھی اتنی دفعہ سے زمزم چاہیے ہوتا تھا۔
اب یہاں ہم بیٹھ کے ویٹ کر رہے تھے کہ جو ہے وہ اندر سے رش کم ہو، کیونکہ بچوں کے ساتھ ایک تو تھکاوٹ بہت تھی، اوپر سے بچوں کے ساتھ جو ہے نا رش میں عمرہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ، اور اس میں دھکم دھکی بھی بہت ہوتی ہے، لازمی سی بات ہے، تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم حرم کے اندر پہنچ گئے ہیں، حرم کے اندر پہنچ کے تو یہاں ہو رہی ہے اذان مغرب، اذان سن لیتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اچھا، اب نماز ہو چکی ہے، اب پھر اس کے بعد ہم کافی دیر وہیں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر ہم اترے ہیں عشاء کے بعد یہاں عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کی نیت سے۔ اب ہم ایک رات پہلے سے جاگ رہے تھے، پھر تھکاوٹ، اور پھر اس کے بعد کنیکٹنگ فلائٹ، پھر 3 گھنٹے کا اسٹے، پھر اس کے بعد جو ہے مکہ آنے کے بعد بھی، مکہ آنے کے بعد بھی ہم نے ریسٹ نہیں کیا تھا، پھر اس کے بعد واپس مزید ویٹ کیا تھا کہ کراؤڈ کم ہو جائے، لیکن کراؤڈ کم نہیں ہوا تھا۔ کسی نے ہمیں کہا تھا، جو ایجنٹ تھا انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ انفینٹ بھی ہے، تو آپ کو تھوڑی پرابلم ہو جائے گی، اور عشاء کے بعد جو ہے نا لوگ کم ہو جاتے ہیں، مقامی لوگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ نیکسٹ ڈے فرائیڈے لگ رہا تھا، تو اس لیے کرنے کے کہ مقامی لوگ چلے جاتے ہیں تو جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، نہیں نیکسٹ ڈے سیٹرڈے لگ رہا تھا، اور ہم فرائیڈے والے دن پہنچے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مقامی لوگ چلے جائیں گے تو پھر آپ کو نا ایزیلی عمرہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، لیکن کراؤڈ کم نہیں ہوا تھا، کراؤڈ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر یہاں سے ہم نے اللہ کا نام لے کے کہ جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا، بچے تنگ کریں گے تو پھر یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اپنا عمرہ، طواف سٹارٹ کیا ہے ہم نے یہاں سے، یہ سٹارٹ ہو گیا ہمارا طواف۔ اچھا، طواف کے دوران علیزہ کو لازمی سی بات ہے، رش بہت ہوتا ہے، کراؤڈ بہت ہوتا ہے، تو دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے علیزہ تھوڑی پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ وہ نیند میں بھی تھی، نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی والی ہیں انہوں نے صفا نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا، اللہ پاک ڈرنے کی اور بولنے کی بات تھی کہ نا پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا، بچے تنگ کریں گے، بچے یہ کریں گے، بچے وہ کریں گے، لیکن جب ہم اللہ کے گھر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود بچوں کو صبر دے دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے علیزہ نے بھی اپنا عمرہ خود پرفارم کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور صفا نے بھی پورا عمرہ جاگ کے کیا ہے، حالانکہ 6-7 منتھس کی ہے میری بیٹی، لیکن اس نے بھی ماشاءاللہ اپنے بابا کی گود میں خود اپنا عمرہ پرفارم کیا ہے، وہ بھی جاگتی آنکھوں سے، اور اتنے دھکوں کے بعد بھی چھوٹی والی بچی نے رو کے مجھے تنگ نہیں کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پورے عمرہ میں، پورے طواف میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سعی کے لیے جاتے ہیں، تو سعی کے لیے جب ہم گئے ہیں تب بھی مجھے بڑی نے تو ویسے ہی پریشان نہیں کیا تھا، اور چھوٹی والی نے بھی بالکل پریشان نہیں کیا تھا، کیونکہ جانے سے مجھے لوگوں نے بہت ڈرایا تھا کہ آپ چھوٹی والی کو لے کے جا رہی ہیں تو چھوٹے بچے بہت پریشان کرتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے چھوٹی بچی نے بھی بالکل پریشان نہیں کیا، الحمدللہ اپنا عمرہ خود پرفارم کیا۔ اچھا، جب آپ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کی طرف نگاہیں کرتے ہیں، مطلب جب آپ جا رہے ہوتے ہیں حرم میں نیچے خانہ کعبہ کے لیے آپ اتر رہے ہوتے ہیں طواف کے لیے، عمرے کے لیے، تو اس دوران آپ آنکھیں نیچے کر کے ہے نا مطلب انٹر ہوتے ہیں، اور پہلی نظر پڑنے پہ لوگ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ جو ہے نا دعا کرنی چاہیے، تو آپ کو جو پہلی نظر ڈال کے دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ میں نے پرسنلی یہ محسوس کیا کہ جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے پہنچتے ہیں نا، اللہ کے گھر پہ، اللہ کے سامنے جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی مانگنا یاد ہی نہیں رہتا، ایون آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، آپ بالکل بلینک ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر عمرہ کرنے کے بعد میرے ہسبینڈ کو جگہ مل گئی تھی
حتیم میں جانے کے لیے، تو وہ علیزہ کو لے کے حتیم میں چلے گئے تھے، اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ الحمد للہ علیزہ کو بالکل جو ہے نا خانہ کعبہ کے نیچے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، اور ماشاء اللہ سے اس سے بالکل قریب جا کے خانہ کعبہ کو چوما۔ میں خالی ٹچ کر سکی تھی، اتنا قریب نہیں جا سکی تھی، ٹچ کیا تھا مطلب چوم لیا تھا، سر بھی ٹکا لیا تھا، لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علیزہ کو بہت اچھے طریقے سے موقع ملا خانہ کعبہ کے قریب جانے کا۔ الحمد للہ، اللہ پاک سب کو لے کے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر بار آنا نصیب کرے، ہر سال آنا نصیب کرے ہماری فیملیوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہاں سے ہماری صحیح اسٹارٹ ہو گئی تھی، صفا مروہ کے لیے ہم آ گئے تھے، تو یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے ہمارا صفا مروہ کا سفر۔ یہاں جو ہے علیزہ کو نیند آ رہی تھی بہت زیادہ، اور وہ تھکی ہوئی تھی، تو رونا دھونا کر رہی تھی کہ جو ہے جلدی کمپلیٹ کریں اور گھر جائیں۔ تو پھر اس کے بعد یہاں ہم نے کیا ہے صفا مروہ، اور یہاں پر جو ہے یہ جو ہے نا پہاڑی کو ان لوگوں نے تھوڑا باؤنڈری لگا کے بند کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر جو وہ گم وغیرہ لگے ہوئے تھے تو لوگ جو ہیں اسے اکھاڑ اکھاڑ کے لے کے جاتے ہیں، کوئی چیز نوکیلی مارتے ہیں، پھر یہ پہاڑی کا ٹکڑا نکال لیتے ہیں، اب گم لگا دیے تو گم نکال لیتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے باؤنڈری لگا کے بند کر دیا تھا، یہاں جانا الاؤڈ نہیں تھا، قریب جانا الاؤڈ نہیں تھا، تو ہم باہر سے، اور باؤنڈری لگائی ہوئی ہے تو آپ خالی اتنے حصے میں ہی صفا مروہ کر سکتے ہیں، آپ یہاں پر نہیں جا سکتے۔ آپ کو دکھ رہا ہوگا ویڈیو میں کہ یہاں باؤنڈری لگی ہوئی ہے، اور یہیں پہ سے لوگ جو ہے دور دور سے صفا مروہ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ سب کو پتہ ہوگا کہ صفا مروہ کے لیے جو ہے نا، اچھا یہاں سے یہ بھاگنا اسٹارٹ کر دیا تھا علیزہ نے، کیونکہ گرین لائٹ سے بھاگنا اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، تو یہ تھکی بھی بہت زیادہ تھی، تو ہم نے اسے کھیل میں لگانے کے لیے، تو بابا کے ساتھ جو ہے کھیل میں لگانے کے لیے بھاگنا اسٹارٹ کر دیا تھا، اور بہت زیادہ اسپیڈ سے بھاگنا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ پھر بعد میں ہمارے پیروں میں جو شدید تکلیف ہوئی ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہاں جو ہے نا علیزہ کو کھیل میں لگانے کے لیے اس کا دماغ جو ہے وہ بھاگنے میں لگ جائے، اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کے بعد اس نے سارے چکر خود سے بھاگتے ہوئے لگائے ہیں، اور پھر اس کے بعد تنگ نہیں کیا۔ تو یہاں سے ہمارا ہو رہا تھا صفا مروہ، اور یہاں اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی کے دھکے کا برا نہیں مانتے، آپ کسی کے پش کا برا نہیں مانتے، جو لوگ پش کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں اتنا فرق پڑتا ہے، سب اپنے اپنے میں ہوتے ہیں، اللہ کے گھر آئے ہیں، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ کس نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا دھکا لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور یہاں ہر طریقے کے رنگ لباس کے لوگ ہوتے ہیں، لباس نہیں ہر طریقے کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر کالا گورا امیر غریب اللہ تعالیٰ نے سب ایک لائن میں کھڑے کر دیے، ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے، کوئی کسی سے اچھا نہیں، کوئی کسی سے برا نہیں۔ الحمد للہ اللہ پاک نے اتنا جو ہے نصیب کیا تھا کہ یہاں رہ کر آئے ہیں، یہاں حاضری دے کر آئے ہیں، اللہ پاک سب کو سلو جانا چل نصیب رہی کرے ہے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہاں سے ہمارا ہوا عمرہ کمپلیٹ،